بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں، گرمی کیسی گزر رہی ہے؟ سب تنگ ہوں گے نا گرمی سے، کیونکہ بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں چلو، امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کل میں بارش ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کی کلاس کیسے جا رہی ہے؟ گھر بیٹھے اسٹڈی کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے؟ یونٹ 1 جو ہے ہمارا ویژن اینڈ مشن، اس کا آج ہم لیکچر نمبر جو ہے وہ 4 کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکچر 4 ہوگا ہمارا۔ یونٹ نیم ہے ہمارا ویژن اینڈ مشن، ٹھیک ہے؟ اور لیکچر نمبر یہ ہے 4۔ اچھا، یہ پیج نمبر 4 جو ہے آپ اوپن کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پیراگراف جو 3 ہے، او پیپل سے، یہاں سے ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ شیل وی اسٹارٹ؟ آر یو ریڈی؟ اچھا، یو مسٹ ٹیک یور نوٹ بک ود یو اینڈ اے پین اور اے pencil, okay, to note down the important points or words. Okay, let's get down to reading. Oh people, it's true that you have certain rights with regard to your women. یعنی اے لوگو، یہ سچ ہے کہ تمہاری عورتوں پر، بیویوں کی بات ہو رہی ہے، پر حقوق ہیں. But they also have rights over you. مگر ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خطبے میں، سرمن میں آپ صلی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ سچ ہے کہ تمہارا اپنی بیویوں پر جو ہے حقوق ہیں، مگر ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. اچھا، اب یہ بات بھی جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تمہاری یہ بیویاں صرف اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر تمہیں ملی اور اس کی اجازت کے طور پر ملی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی امانت سے جو ہے یہ تمہاری بیویاں بنی ہیں. یاد رکھنا کہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی امانت اور اجازت سے جو ہے تمہاری بیویاں بنی ہے. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. اچھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے حقوق کا خیال رکھیں، اصل میں abide جو ہے کہتے ہیں پابندی کو، ٹھیک ہے؟ abide by، مگر یہاں پر ہم جو ہے ہم کہیں گے اس کو ہم جو ہے خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ abide. اچھا، اور یہ ہے ورک، پابندی کرنا، خیال رکھنا. اچھا، تو if they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. یہ نہیں کہا گیا ہے اگر وہ تمہارے حقوق کا خیال رکھیں تو پھر ان کا یہ حق ہے کہ انہیں جو ہے عزت سے، احترام سے جو ہے خوراک یعنی کھانا دیا جائے اور انہیں لباس پہنایا جائے، ٹھیک ہے؟ ان کے لباس کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے، حسن سلوک سے جو ہے ان کے لباس کا اور ان کے خوراک کا جو ہے خیال رکھا جائے، اگر وہ تمہارے حقوق کا خیال رکھے تب. اف آیا ہوا ہے نا، کلوز میں لکھا گیا ہے. یہ جب اسٹوڈنٹس جب بھی کوئی سینٹینس ایف سے شروع ہوتا ہے تو وہ ایف کلوز کہلاتا ہے. مطلب یہ ہے یہ سبورڈینیٹ کلوز ہے. وہ گرامر میں انشاءاللہ ہم کر چکے ہیں کلاس فرسٹ ایئر میں، اور دوبارہ جو ہے بھی کریں گے. یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے. اچھا، ڈو ٹریٹ یور ویمن ویل اینڈ بی کائنڈ ٹو دیم فار دے آر یور پارٹنرس اینڈ کمیٹڈ ہیلپرس. اچھا، مزید کہا گیا ہے کہ اپنے عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان سے مہربانی کرو، کیونکہ وہ تمہارے
شریک سفر ہے، شریک حیات ہیں، اور جو ہے وہ تمہارے مددگار ہیں. ٹھیک ہے. ونس اگین اپنی عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان سے مہربانی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے ساتھی، شریک سفر، شریک حیات اور مددگار ہیں، پختہ مددگار ہیں تمہارے. And it's your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve. اچھا، اب مزید ایک دوسری بات کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمہارا حق ہے کہ یعنی انہیں اجازت نہ دو کہ وہ ایسے شخص سے دوستی بنائیں جس کی آپ اجازت نہ دو. مطلب اگر وہ کسی ایسے شخص سے دوستی بنائے، تعلق رکھے جس کی آپ اجازت نہ دو، اور as well as never to be unchaste. unchaste کا ورڈ آیا ہے. unchaste جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ ہے ایڈجیکٹو، یہ ہے بدکار، بدچلن. یعنی اس سینٹینس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے تعلق نہ رکھے اور کبھی بھی بدکاری اختیار نہ کرے، بدچلن نہ ہوں. یہ تمہارا حق ہے، یعنی یہ حق ہے کہ وہ تمہارے عزت و آبرو کا خیال رکھے. امپورٹنٹ بات ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، فردر او پیپل لسن ٹو می ان ارنسٹ. مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری بات سنجیدگی سے سنو. ورشپ اللہ کی عبادت کرو. سے یور 5 ڈیلی پریئرس، جس کو عربی میں صلاح کہتے ہیں، اپنی روزانہ کی جو ہے وہ 5 وقتہ نماز پڑھو. فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. اینڈ گیو یور ویلتھ ان زکات، اور جو ہے اپنی جو رقم ہے، اپنی جو دولت ہے اس سے زکات ادا کرو. پھر پرفارم حج اف یو کین افورڈ. مزید یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو آپ جو ہے حج بھی ادا کرو. مطلب وہ شخص جو صاحب نصاب ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کرے، صحیح، جس پر زکوٰۃ واجب ہو. اور اسی طرح جو شخص جو ہے اب استطاعت رکھتا ہو، حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، افورڈ کر سکتا ہو، تو وہ حج ادا کرے، کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے ایک بار اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ افورڈ. افورڈ جو ہے کیا ہے؟ یہ افورڈ ہے ورب. استطاعت رکھنا. اچھا، پھر آگے ہے all mankind is from Adam and Eve. تمام انسان جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. And Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. یہ فردر کہا گیا ہے کہ ایک عرب کو کسی عجمی پر، یعنی ہم عجمی ہیں، ہم عربی زبان نہیں بولتے ہیں، ہماری ثقافت، ہماری ہماری نسل جو ہے وہ عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم عجمی کہلاتے ہیں، ہم نان عرب کہلاتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ عرب کو کسی عجمی پر، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت ہے. نہیں، سپیریورٹی برتری کسی کو نہیں ہے، نہ عرب کو اور نہ کسی نان عرب کو. سپیریورٹی یہ ہے نام. ٹھیک ہے. اور یہ ہے برتری یا فضیلت. تو also a white has no superiority over a black. نہ ہی کسی سفید کو کالے پر برتری ہے. Nor does a black have any superiority over a white. اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر جو ہے وہ برتری ہے. Except by piety and good action. صرف نیک اعمال اور تقوی کے، piety
piety, noun. तकवा, परहेजगारी। स्टूडेंट्स, ये मीनिंग जो आपको लिखवाए जाते हैं ये सिर्फ आपके समझने के लिए, इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज टीचिंग शुड बी इन इंग्लिश एंड making students understand the meaning should also be in English. अच्छा, learn that every Muslim is a brother to every other Muslim. याद रखें कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, and that the Muslims constitute one brotherhood. और मुसलमान जो है, तमाम मुसलमान जो है वो भाईचारा बनाते हैं, इन्हीं ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारे। जाहिर बात है जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो वो भाईचारा बने। ठीक है, ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारा। तो तमाम मुसलमान मिलकर भाईचारा बनाते हैं, ठीक है। और इससे पहले वर्ड है कंस्टिट्यूट, ये तश्कील देना, बनाना। अच्छा, नेक्स्ट है नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू ए मुस्लिम which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Legitimate कहते हैं हलाल को, ये हो गया एडजेक्टिव। हलाल कानूनी, मतलब कानून के हिसाब से जायज, कानूनी तौर पर जायज। तो यहाँ कहा गया है कि एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो हलाल जायज़ नहीं है, अनलेस उस वक्त तक इट वाज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, उस वक्त तक जब वो चीज़ जो है वो रजामंदी से ना दी जाए। मतलब अपनी खुशी से अगर आपको एक मुसलमान अपनी कोई चीज़ देता है तब आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज जो है वो इल्लीगल है, ठीक है, लेजिटिमेट नहीं है। डू नॉट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योरसेल्फ, इसीलिए अपने आप पर जुल्म या नाइंसाफ़ी ना करो, ठीक है। इनजस्टिस कहते हैं नाइंसाफ़ी को। अच्छा, बस ये लाइन हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। रिमेंबर, याद रखना, याद रखो, वन डे यू विल अपीयर बिफोर अल्लाह, कि एक दिन तुम्हें अपने खुदा के सामने, अल्लाह के सामने पेश होना है, एंड आंसर योर डीड्स, और अपने अमाल का जवाब देना है, हिसाब देना है। सो बीवेयर, डू नॉट स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ रिचियसनेस, रिचियसनेस कहते हैं सच्चाई को, रास्तबाजी को, नेकी को, स्ट्रे कहते हैं गुमराह होने को, ठीक है। अच्छा, तो खबरदार कि मेरे जाने के बाद, आफ्टर आई एम गॉन, मेरे जाने के बाद जो है नेकी, परहेजगारी, सच्चाई, रास्तबाजी के रास्ते से गुमराह ना हो जाना, कि नहीं मेरे जाने के बाद ये रास्ता ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इस पर जो है फोकस करें और ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स याद करें। और इसके अलावा सैटरडे को जो है हम स्कूल में होमवर्क कर रहे हैं, आप जो है आ सकते हैं, और किसी भी किस्म के क्वेरी के लिए जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद जो है स्कूल में फिजिकली आके जो है अपनी तसल्ली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।